غریب لڑکے سے محبت کی، باپ نے شادی توڑ دی۔ یہ کہانی مکمل طور پر فرضی ہے اور کسی حقیقی واقعے یا شخصیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کہانی کا مقصد صرف تفریحی اور سبق حاصل کرنا ہے۔ اگر کسی کو یہ کہانی اپنی زندگی سے ملتی جلتی لگے تو یہ محض اتفاق ہے۔ ہم کسی کی دل آزاری کا ارادہ نہیں رکھتے۔ براہ کرم اس کہانی کو مثبت انداز میں لیں اور اس سے سبق حاصل کریں۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک غریب لڑکا اور امیر لڑکی کی محبت کا انجام کیا ہوگا؟ آج کی یہ کہانی آپ کے دل کو توڑ دے گی اور آپ کی آنکھوں میں آنسو لا دے گی۔ یہ سچی محبت کی کہانی ہے جہاں قسمت نے دونوں کو جدا کر دیا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں یہ دل کو چھو لینے والی کہانی جس کا نام ہے محبت کی آخری خواہش۔ کراچی کے ایک غریب علاقے میں ایک چھوٹا سا گھر تھا جس کی دیواریں کچی تھیں اور چھت پر ٹین کی چادریں تھیں۔ اس گھر میں حمزہ نام کا ایک لڑکا رہتا تھا جس کی عمر 24 سال تھی۔ حمزہ کا باپ ایک محنت مزدور تھا جو روز کی مزدوری کر کے گھر کا خرچہ چلاتا تھا اور اس کی ماں لوگوں کے گھروں میں برتن دھونے کا کام کرتی تھی۔ حمزہ کے 2 چھوٹے بھائی بھی تھے جو ابھی اسکول میں پڑھتے تھے۔ حمزہ خود ایک چھوٹی سی دکان پر سیلز مین کا کام کرتا تھا اور مہینے میں 15,000 روپے کماتا تھا۔ حمزہ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت تھا۔ اس کی آنکھیں بہت گہری تھیں اور اس کی مسکراہٹ بہت پیاری تھی، لیکن اس کے کپڑے پرانے تھے اور اس کے جوتے پھٹے ہوئے تھے کیونکہ اس کے پاس نئے کپڑے خریدنے کے پیسے نہیں تھے۔ حمزہ کا دل بہت صاف تھا اور وہ سب سے بہت محبت سے پیش آتا تھا۔ اس کا ایک ہی خواب تھا کہ وہ اپنی محنت سے کچھ بن جائے اور اپنے ماں باپ کو غریبی سے نکالے۔ اسی شہر کے امیر ترین علاقے میں ایک بہت بڑی حویلی تھی جس کے سامنے سنگ مرمر کے فوارے تھے اور باغ میں طرح طرح کے پھول کھلتے تھے۔ اس حویلی میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام عیشا تھا۔ عیشا کی عمر 22 سال تھی اور وہ بہت ہی خوبصورت اور نازک تھی۔ اس کے باپ ایک بڑے کاروباری آدمی تھے جن کے پاس کروڑوں کی دولت تھی۔ عیشا کی ہر خواہش پوری کی جاتی اور اسے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی، لیکن عیشا کا دل بہت نرم تھا اور وہ غریبوں سے بہت ہمدردی رکھتی تھی۔ ایک دن عیشا اپنی سہیلیوں کے ساتھ شاپنگ کرنے نکلی۔ وہ ایک بڑے مال میں گئی اور مختلف دکانوں میں چیزیں دیکھنے لگی۔ اسی مال میں حمزہ بھی کام کرتا تھا۔ جب عیشا ایک دکان میں داخل ہوئی تو حمزہ وہاں موجود تھا۔ حمزہ نے عیشا کو دیکھا تو ایک لمحے کے لیے وہ ٹھہر گیا۔ اس نے اتنی خوبصورت لڑکی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، لیکن اس نے فوری طور پر اپنے آپ کو سنبھالا اور مسکرا کر پوچھا کہ آپ کو کیا چاہیے۔ عیشا نے کچھ چیزیں دیکھیں اور حمزہ نے بہت ادب سے اسے دکھایا۔ عیشا کو حمزہ کا ادب اور شائستگی بہت اچھی لگی۔ اس نے دیکھا کہ حمزہ کے کپڑے پرانے ہیں لیکن اس کی بات چیت بہت شریفانہ ہے۔ عیشا نے کچھ چیزیں خریدی اور چلی گئی، لیکن اس کے دل میں حمزہ کی تصویر بیٹھ گئی تھی۔ اگلے دن عیشا دوبارہ اسی مال میں آئی۔ اس بار وہ اکیلی تھی۔ وہ سیدھی اسی دکان پر گئی جہاں حمزہ کام کرتا تھا۔ حمزہ نے جب عیشا کو دیکھا تو اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ عیشا نے کچھ اور چیزیں دیکھی اور پھر حمزہ سے بات کرنے لگی۔ دونوں نے کچھ دیر بات کی اور عیشا کو حمزہ کی سادگی اور نیکی بہت اچھی لگی۔ آہستہ آہستہ عیشا روز مال آنے لگی اور حمزہ سے ملنے لگی۔ دونوں میں دوستی ہو گئی اور پھر دوستی محبت میں بدل گئی۔ حمزہ نے عیشا کو اپنی زندگی کے بارے میں بتایا کہ وہ کتنا غریب ہے اور اس کے ماں باپ کیا کام کرتے ہیں۔ عیشا کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ وہ حمزہ کے دل سے محبت کرتی تھی، نہ کہ اس کی دولت سے۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ شادی کریں گے۔ حمزہ نے ہمت کر کے عیشا کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنے بہترین کپڑے پہن کر عیشا کے گھر پہنچا۔
جب عائشہ کے والد نے حمزہ کو دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ حمزہ نے کہا کہ انکل میں آپ کی بیٹی عائشہ سے محبت کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر عائشہ کے والد کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے پوچھا کہ تم کیا کام کرتے ہو اور تمہارے پاس کتنی دولت ہے؟ حمزہ نے سچائی سے بتایا کہ وہ ایک دکان پر سیلز مین ہے اور مہینے میں 15,000 روپے کماتا ہے۔ عائشہ کے والد نے حمزہ پر زور سے چیخا اور کہا کہ تم جیسا غریب لڑکا میری بیٹی کو لینے کی سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ نکل جاؤ یہاں سے ورنہ میں گارڈ کو بلا کر تمہیں پٹوا دوں گا۔ حمزہ کا دل ٹوٹ گیا لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے کہا کہ انکل میں غریب ضرور ہوں لیکن میں عائشہ سے سچی محبت کرتا ہوں اور میں اس کی خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ لیکن عائشہ کے والد نے حمزہ کو دھکا دے کر باہر نکال دیا۔ عائشہ نے اپنے والد سے بہت منت سماجت کی اور کہا کہ ابو میں حمزہ سے محبت کرتی ہوں اور اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، لیکن عائشہ کے والد نے سختی سے منع کر دیا اور کہا کہ میں ایک غریب لڑکے کو اپنا داماد نہیں بنا سکتا۔ انہوں نے عائشہ کو گھر میں قید کر دیا اور باہر جانے سے منع کر دیا۔ حمزہ بہت دکھی ہوا لیکن اس نے ہار نہیں مانی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ محنت کرے گا اور کچھ بن کر دکھائے گا۔ اس نے دن رات محنت کرنا شروع کر دی۔ وہ اپنی نوکری کے علاوہ رات کو ڈیلیوری کا کام بھی کرنے لگا۔ وہ صرف 4 گھنٹے سوتا اور باقی وقت کام میں لگا رہتا۔ عائشہ اور حمزہ چھپ کر ایک دوسرے کو پیغام بھیجتے رہے۔ عائشہ نے حمزہ کو ہمت دی اور کہا کہ میں تمہارا انتظار کروں گی چاہے کتنا ہی وقت لگے۔ حمزہ نے وعدہ کیا کہ وہ ایک دن کامیاب ہو کر عائشہ کو لینے آئے گا۔ 2 سال گزر گئے۔ حمزہ نے دن رات محنت کی اور اپنا ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کر لیا۔ اب وہ کچھ بہتر کما رہا تھا لیکن ابھی بھی امیر نہیں تھا۔ ایک دن حمزہ کو عائشہ کا پیغام آیا کہ اس کے والد نے اس کی شادی ایک امیر گھر کے لڑکے سے طے کر دی ہے اور شادی کی تاریخ بھی مقرر ہو گئی ہے۔ حمزہ کی دنیا اجڑ گئی۔ اس نے فوری طور پر دوبارہ عائشہ کے گھر جانے کی کوشش کی لیکن گارڈ نے اسے اندر نہیں جانے دیا۔ عائشہ نے پیغام بھیجا کہ میں نے اپنے والد سے بہت منت سماجت کی لیکن وہ نہیں مانے۔ حمزہ تم مجھے بھول جاؤ اور اپنی زندگی آگے بڑھاؤ۔ لیکن حمزہ کیسے عائشہ کو بھول سکتا تھا؟ وہ اس کی زندگی تھی، اس کی سانسیں تھی۔ شادی سے ایک رات پہلے عائشہ نے حمزہ کو ایک آخری پیغام بھیجا۔ اس نے لکھا کہ حمزہ میں جانتی ہوں کہ تم مجھ سے بہت محبت کرتے ہو اور میں بھی تم سے بے حد پیار کرتی ہوں، لیکن ہماری قسمت میں ساتھ رہنا نہیں تھا۔ کل میری شادی ہو جائے گی اور میں کسی اور کی ہو جاؤں گی۔ میں نے اپنی قسمت کو قبول کر لیا ہے لیکن میرا دل ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ تم خوش رہنا اور مجھے یاد رکھنا۔ حمزہ نے یہ پیغام پڑھا تو اس کی آنکھوں سے آنسوں کی بارش ہونے لگی۔ وہ پوری رات روتا رہا اور اللہ سے دعا کرتا رہا کہ اے اللہ عائشہ کو خوش رکھنا۔ اگلے دن عائشہ کی شادی ہو گئی اور حمزہ نے اپنی محبت کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ حمزہ نے اپنے آپ کو کام میں مصروف رکھا، اس نے اور محنت کی اور کچھ سالوں بعد وہ کامیاب ہو گیا۔ اس کا کاروبار اچھا چلنے لگا اور اس کے پاس اچھی کمائی ہونے لگی۔ اس نے اپنے ماں باپ کو ایک اچھے گھر میں شفٹ کرایا اور اپنے بھائیوں کو اچھی تعلیم دلوائی، لیکن اس کے دل میں ہمیشہ عائشہ کی کمی رہی۔ 10 سال گزر گئے۔ ایک دن حمزہ کو پتہ چلا کہ عائشہ ہسپتال میں ہے۔ وہ فوری طور پر ہسپتال پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ عائشہ بہت بیمار ہے اور اس کی حالت بہت نازک ہے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ عائشہ کو کینسر ہے اور وہ زیادہ دن نہیں رہ سکتی۔ حمزہ کا دل بیٹھ گیا۔ اس نے عائشہ کے کمرے میں جانے کی اجازت لی۔ جب عائشہ نے حمزہ کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور دونوں کی آنکھوں میں وہی پرانی محبت تھی جو 10 سال پہلے تھی۔ عائشہ نے کمزور آواز میں کہا حمزہ تم آ گئے، میں جانتی تھی کہ تم ضرور آؤ گے۔ حمزہ نے عائشہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا عائشہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ تھا اور ہمیشہ رہوں گا۔ عائشہ نے کہا حمزہ میں نے کبھی تمہیں نہیں بھولا،
میری شادی ہو گئی تھی لیکن میرا دل ہمیشہ تمہارے ساتھ رہا. میرے شوہر نے مجھے ہر خوشی دی لیکن وہ محبت نہیں دے سکا جو تم میں تھی. حمزہ رونے لگا اور کہا عائشہ اب تم ٹھیک ہو جاؤ گی، میں تمہارا علاج کرواؤں گا. عائشہ نے مسکراتے ہوئے کہا نہیں حمزہ، اب میرا وقت آ گیا ہے، لیکن میں خوش ہوں کہ مرنے سے پہلے میں نے تمہیں دیکھ لیا. بس ایک وعدہ کرو کہ تم خوش رہو گے اور اپنی زندگی آگے بڑھاؤ گے. حمزہ نے رو رو کر کہا نہیں عائشہ، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا. عائشہ نے حمزہ کے آنسو پونچھے اور کہا حمزہ تم بہت مضبوط ہو اور تمہیں زندگی میں بہت کچھ کرنا ہے، میں ہمیشہ تمہارے دل میں رہوں گی. کچھ دن بعد عائشہ نے آخری سانس لی. اس کے ہاتھ میں حمزہ کا ہاتھ تھا اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. حمزہ کی دنیا ختم ہو گئی، اس نے اپنی محبت کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا. آج حمزہ کامیاب ہے اور اس کے پاس ہر چیز ہے، لیکن اس کے دل میں ایک خالی جگہ ہے جو کبھی نہیں بھری. وہ اکثر عائشہ کی قبر پر جاتا ہے اور اس سے باتیں کرتا ہے. وہ کہتا ہے عائشہ میں نے وعدہ پورا کیا، میں کامیاب ہو گیا، لیکن یہ کامیابی تمہارے بغیر بے معنی ہے. یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچی محبت کبھی نہیں مرتی اور دولت سے بڑی محبت ہوتی ہے. لیکن بعض اوقات قسمت کچھ اور ہی لکھی ہوتی ہے اور دو محبت کرنے والے ساتھ نہیں رہ پاتے.